السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ آج ہم سیکھیں گے سورہ واقعہ تجوید کے ساتھ لفظ بلفظ، قواعد کے ساتھ میں بتاؤں گی، انشاءاللہ بہت ہی فائدہ ہوگا۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا وقعت الواقعہ، اذا الف خالی، اس سے پہلے جہاں کہیں بھی قرآن پاک میں الف خالی اس سے پہلے زبر ہو تو وہ الف مدہ ہوتا ہے، اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھتے ہیں۔ جیسے اذا کم اور زیادہ نہیں کریں گے۔ اذا وقعت الواقعہ، وقع قاف کو موٹا پڑھیں گے، عین کو حلق سے ادا کریں گے۔ وقعت تل نہیں کریں گے، ہلائیں گے نہیں، یہ حرف قلقلہ نہیں ہے، تو اس کو اپنے مخرج میں روک دیں گے، ساکن حرف کو اپنے مخرج میں روک دیں گے۔ اذا وقعت الواقعہ، واقعہ۔ اب یہاں پر آخر میں تا ہے، ہم نے واقعہ کیوں پڑھا؟ کیونکہ ہم یہاں پر وقف کر رہے ہیں، تو وقف کی حالت میں اس تا کو ہاں میں بدل دیں گے، واقعہ۔ اگر ہم ملا کے پڑھیں گے تو اس طرح پڑھیں گے، اذا وقعت الواقعۃ لیس لوقعتها کاذبہ۔ لیکن ہم یہاں پر وقف کر رہے ہیں تو وقف کی حالت میں تا کو ہاں میں بدل دیں گے، اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ۔ لیسا یا ساکن، اس سے پہلے زبر ہے تو یہ یائی لین ہے، یائی لین کو انتہائی نرمی سے اور جلدی سے پڑھتے ہیں۔ لیس لوقعتها کاذبہ۔ لوقع قاف پر قلقلہ ہے، 5 حروف ایسے ہیں جہاں پر آواز اپنے مخرج میں ہلتی ہیں، قاف، قاف، با، جیم، دال۔ تو ان 5 حرفوں میں سے یہاں پر قاف آ رہا ہے تو یہاں پر قلقلہ کریں گے، یعنی آواز کو ہلائیں گے، لیواق، جیسے میں نے یہاں پر بتا دیا کہ یہاں پر تلو نہیں کریں گے کیونکہ یہ قلقلہ میں سے نہیں ہے، یہاں پر کریں گے کیونکہ یہ حروف قلقلہ ہے۔ قلقلہ کے معنی ہے ہلنا، ہلانا۔ لوقعتها کاذبہ، کاذبہ۔ حرف مدہ 3 ہے، الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ۔ الف خالی اس سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ کہلاتا ہے، یائے ساکن اس سے پہلے زیر ہو تو یائے مدہ، اور واو ساکن اس سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ ہوتا ہے۔ ان تینوں کو ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھتے ہیں، جیسے لیس لوقعتها کا، یہاں پر 2 الف مدہ ایک ساتھ جمع ہو رہے، لیس لوقعتها کاذبہ۔ اور حرف لین 2 ہے، واو لین اور یائے لین۔ لین کے معنی نرمی کے ہیں، جب بھی یائے ساکن ہو، یائے ساکن کا مطلب یا کے اوپر جو یہ بنا ہوا ہے دال کی طرح چھوٹا سا، اسے ساکن کہتے ہیں، اور اس سے پہلے زبر ہو تو یہ واو اور یائے لین ہوتا ہے، اس کو نرمی سے پڑھتے ہیں۔ آگے دیکھیں، خافضۃ الرافعہ، خو الف مدہ یہاں پر دوبارہ ہے، رو کو موٹا پڑھیں گے، رو کے اوپر جب زبر ہو تو ہمیشہ اس کو موٹا پڑھیں گے، خافضۃ الرافعہ۔ اذا رجت الارض رجت، اذا میں الف مدہ ہے، رو کو موٹا پڑھیں گے، جیم پر تشدید ہے جسے شد بھی کہتے ہیں تو اس کو جماؤ کے ساتھ پڑھیں گے، اذا رجت الارض رجا۔ رو ساکن ہو اس سے پہلے زبر ہو تب بھی رو کو موٹا پڑھتے ہیں۔ وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا، بَسّا،
بسن، بسن سے بسا کر دیا وقف کی حالت میں. یہ بھی وقف ابدال جسے کہتے ہیں کہ وبست الجبال بسنتا، تو ہم نے وقف کی حالت میں بسن سے یہ بسا کر دیا، وقف ابدال الف سے بدل دیا. وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا. ہباء مد ہے، مد متصل واجب جس کو ہم 5 الف کے برابر کھینچ کے پڑھتے ہیں. ہباء منبثا. یہاں پر نون ساکن کے اوپر چھوٹی سی میم ہے، تو یہاں پر قاعدہ ہو رہا ہے اقلاب کا، یعنی چھوٹی سی میم سے بدل کے پڑھیں گے اس نون کو. منبثا وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً. وَكُن جہاں کہیں بھی نون ساکن ہو یا تنوین یعنی 2 زبر 2 زیر 2 پیش ہو اور اس کے بعد اخفا کے 15 حرفوں میں سے کوئی حرف ہو تو وہاں پر آواز کو اپنے ناک میں چھپائیں گے. وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ. یہاں پر دیکھیے فَأَص موٹا کریں گے، بل بل ہلائیں گے نہیں. مئی یا ساکن اس سے پہلے زبر ہے، یائے لین ہے، نرمی سے پڑھیں گے. فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ ما یعنی ٹائم نہیں لگائیں گے، میمنتی بس ختم. ما أصحاب المیمنہ. مد متصل واجب اور مد منفصل. آسان لفظوں میں بڑی مد اور چھوٹی مد. بڑی مد کو ہم زیادہ کھینچتے ہیں اور چھوٹی مد کو ہم اس سے کم کھینچیں گے. جیسے مثال لے لیں ہبا میں ہم 5 الف اور ما میں 4 الف. مد کی پہچان یہ بڑی مد اور یہ چھوٹی مد. اب دوسری پہچان، اس مد کے بعد بڑی مد کے بعد اگر حمزہ آ جائے، یہ والا حمزہ عین کے سرے کی طرح یہ چھوٹا حمزہ جو بنا ہوا ہے یہ آ جائے تو وہاں پر ہمیشہ ہم 5 الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے جسے مد متصل واجب کہتے ہیں. اور مد منفصل متصل یعنی ملا ہوا ہے، مد کے ساتھ یہ حمزہ ایک ہی کلمے میں موجود ہے، اور ما منفصل یعنی الگ اس چھوٹی مد کے ساتھ یہ الف والا حمزہ جو ہیں یہ دوسرے کلمے میں ہے جسے منفصل کے معنی جدا ہونے کے ہیں. تو یہ دوسرے کلمے کے شروع میں حمزہ ہے اور ما الگ کلمہ، اصحابو دوسرا کلمہ، تو یہ مد منفصل ہے. تو اس کو ہم 4 الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے. ما اصحاب المیمنہ. یہاں پر بھی یہ یائی لین ہے. وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ. مشأمہ حمزہ کو واضح کریں گے. ما أصحاب المشأمة. والسابقون السابقون. کھڑا زبر کھڑی زیر کو بھی ایک الف کھڑا زبر کھڑی زیر کو اور الٹا پیش کو بھی 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں. 1 الف کتنا ہے؟ وسا نہیں کریں گے. والسابقون السابقون. واو ساکن اس سے پہلے قاف کے اوپر پیش ہے تو یہ واو مدہ ہے. والسابقون السابقون. شروع سے دوبارہ پڑھتے ہیں. اذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة. اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا. وكنتم أزواجا ثلاثة
فأصحاب المیمنة ما أصحاب المیمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، 10 آیات۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر اگلا سبق پڑھیں گے اسی طریقے سے تجوید کے ساتھ۔ امید کرتی ہوں یہ سبق آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اگر آپ لوگ سپورٹ کریں گے تو انشاءاللہ اسی طریقے سے تجوید سیکھتے رہیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔